والدین کے حقوق بیان ہو رہے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جہاں بھی اپنی توحید، اپنی ربوبیت کا تذکرہ کیا، اور اکثر جگہ سورہ بقرہ میں، سورہ بنی اسرائیل، سورہ عنکبوت، سورہ لقمان میں والدین سے بھلائی کا حکم دیا ہے۔ حقوق یعنی کہ حقوق العباد میں سب سے اوپر نمبر والدین کے حقوق کا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغب انفن، اس بندے کا ناک خاک آلود ہو گیا۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ صحابہ نے کہا من یا رسول اللہ علیہ وسلم، کس کا؟ فرمایا من ادرکا ولدیہ عند الکبر احدہما، جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، دونوں میں سے ایک یا دونوں کو، ثم لم يدخل الجنہ، پھر وہ جنت میں نہیں جا سکا۔ والدین کو دونوں یا ایک کو پایا، ماں کو یا باپ کو، پھر خدمت کر کے جنت میں نہیں جا سکا، اس بندہ یعنی کہ ناک خاک آلود بدقسمت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا، پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد، فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ احسان کرنا، اور تیسرے نمبر پہ آپ نے جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کی۔ تو یہاں فرمایا کہ وہ 3 یعنی کہ مشقتیں بیان کی ماں کی۔ ویسے تو والدین کے ساتھ، دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، لیکن خصوصاً ماں کا تذکرہ ہے کہ اس کی ماں نے اس کو مشقت کے ساتھ اٹھایا، یعنی کہ 9 ماہ کیا کیفیت ہوتی ہے عورت کی، کہ ایک بیماری سی کیفیت ہے، کمزوری ہے، بے چینی ہے، لیکن اولاد کی خوشی میں وہ یہ ساری مشقتیں جھیلتی ہے، پھر جان پہ کھیل کے اس کو جنم دیتی ہے۔ ایک ڈاکٹر مجھے کہنے لگا کہ کتنی ہی مائیں اسی طرح فوت ہو جاتی ہیں۔ پھر تیسرا فرمایا اس کے دودھ چھڑانے میں، یعنی کہ اس کے دودھ چھڑانے میں یہ ایک مشقت ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا حولین کاملین، 2 سال دودھ پلاتی ہے۔ اور اس آیت کے اندر یہ نقطہ بھی ایک یعنی کہ ہے کہ کم از کم مدت حمل کی 6 ماہ، کیونکہ یہ 30 مہینے بیان ہوئے، جس طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عثمان کے زمانے میں یعنی کہ ایک خامد نے کہا جی 6 ماہ بچہ ہوا، رجم یعنی کہ سزا بنتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ کلیئر کیا کہ یہ قرآن مجید اگر آپ آیت دیکھیں کہ 2 سال مدت رضاعت ہے، تو کم از کم یہ 30 مہینے، 30 شہرن، تو 6 ماہ تو بنتی ہے۔ تو میڈیکل سائنس کے اندر بھی 28 ہفتے ہے، تو قرآن نے سہولت کے لیے یعنی کہ 24 ہفتے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ کب حمل ٹھہرتا ہے، اور ایک رجم جیسی سزا سے یعنی کہ عورت کو بچا لیا گیا۔ تو فرمایا کہ والدین کے لیے دعائیں کرے، رب اغفر لی ولوالدیہ، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں دعا سکھائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربا جس طرح میں چھوٹا تھا مجھ پہ رحم کرتے تھے، اللہ تو ان پہ رحم فرما۔ ہلکے سے ہلکا لفظ اف ہے، وہ بھی منع کر دیا گیا کہ والدین کو اف تک بھی نہیں کہنا۔ اور بڑھاپے میں تیرے پاس آ جائیں، پہلے تو اس کے پاس تھا، اب وہ تیرے پاس آ جائے۔ میں نے ایک پرانے اسٹوڈنٹ سے پوچھا، میں نے کہا والد صاحب آپ کے پاس ہی ہیں؟ تو اس نے ایک دم تھوڑا سا توقف کر کے کہا نہیں، میں ان کے پاس ہوں، یعنی کہ یہ ایک ادب کا لفظ ہے کہ میں ان کے پاس ہوں، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اگر اولاد کل کو کچھ دے بھی اپنے والد کو یا والدہ کو، تو یہ نہ برداشت کرے کہ ان کا ہاتھ نیچے ہو، اس طریقے سے دے کہ ان کا ہاتھ نیچے نہ ہو،
کیونکہ بڑی مشقتیں یعنی کہ انہوں نے جھیل کے تمہیں اتنے سال پالا ہے۔ تو یہ اسلام ہی ہے۔ جو لوگ دین نہیں سکھاتے اپنی اولاد کو، پھر وہ بڑے بڑے آپ یورپ میں تو تھا نا اولڈ ہوم یا پیرنٹس ڈے ایک دن منا لیتے ہیں، بدقسمتی کے ساتھ قرآن پڑھنے والی امت آج مسلمان لوگ بھی اپنے والدین کو اولڈ ہوم پاکستان کے اندر بھی بن رہے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے، انٹرویو ہوتے ہیں باقاعدہ اخباروں میں چھپے، بیٹا صنعت کار ہے، بیٹا بہت بڑا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، لیکن انہوں نے والدین نے دنیا تو سکھائی، دین نے تو حقوق بتانے تھے۔ دور ہمسایوں کے حقوق کتنے زیادہ ہیں تو سکے والدین کے کتنے حقوق ہیں، لیکن جب دین نہیں سکھایا تو پھر بڑھاپے میں وہ کہتے ہیں اس کو ادھر ہی دفنا دو، پیسے بھیج دیں گے۔ اللہ سب نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔